تاہم اس کے اصل مندرجات پڑے جا رہے تھے۔ ایک کونے میں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تصویر تھی۔ وہ لنگوٹی پوش گاندھی کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ دونوں کسی بات پر کھل کر مسکرا رہے تھے۔ نیچے ایک طرف سرخی لگی ہوئی تھی، بٹالہ کو مسلم آبادی سے خالی کرایا جا رہا ہے، مہاجرین کے قافلوں پر سکھوں کے حملے۔ بائیں گوشے میں ایک اور 2 کالمی خبر نظر آ رہی تھی۔ سرخی تھی، قادیان کے اطراف میں کشیدگی بڑھ گئی۔ یہ 2 سرخیاں دیکھنے کے بعد میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ یہ خبری ٹکڑا کس دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اگست 1947 کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ باؤنڈری کمیشن کا اعلان ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا، اور پاک و ہند کی سرحد کی دونوں جانب زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ کسی نامعلوم اخبار کا یہ مختصر سا ٹکڑا دیکھ کر ایک پورا دور میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا۔ تاریخ پاک و ہند کے حوالے سے پڑھی اور سنی ہوئی بہت سی باتیں یاد آئیں۔ بنگال اور بہار میں خونی فسادات، لٹے پٹے قافلوں کی دردناک مسافتیں، پھر قیام پاکستان کا اعلان، اور پنجاب میں خون کی کھولی۔ ایک میرا یہ شبہ یقین میں بدلنے لگا کہ ہم اس عمیق گڑھے میں کھڑے ہو کر جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی طور اسی دور پر آشوب سے ہے۔ افراہیم کچھ دیر بیش قیمت ٹیبل کلاک کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اسے صندوق میں رکھ کر اس نے صندوق کا ڈھکن گرا دیا۔ نہایت وزنی ڈھکنا پر شور آواز سے گرا اور تہھانے میں یہ صدا دیر تک گونجتی رہی۔ افراہیم نے تیز نظروں سے باقی صندوقوں کا معائنہ کیا۔ وہ سب مقفل دکھائی دیتے تھے۔ بعض صندوقوں کے تالے ہضمی تھے، جبکہ کچھ کی کنڈیوں سے اچھی قسم کے تالے جھول رہے تھے۔ معائنے کے بعد افراہیم سیدھا ہوا اور الٹے قدموں چل کر پیٹی سے دور ہٹ گیا۔ نوکے، اس کی صدا تہھانے میں گونجی، پیٹی بند کر دو۔ صفدر نے فوراً اس ہدایت پر عمل کیا۔ پیٹی کا ڈھکنا کچھ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اسے بند کرنے میں دشواری پیش آئی، تاہم یہ دشواری ڈھکنا کھولنے کے معاملے میں معمولی تھی۔ جب میں اور صفدر ڈھکنا بند کر رہے تھے، افراہیم رسی کی سیڑھی پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ وہ گڑھے سے نکل کر زری گل کے پہلو میں پہنچ گیا تو میں اور صفدر بھی یکے بعد دیگرے باہر نکل آئے۔ افراہیم کے بال منتشر تھے، اینک ناک کی ڈھلوان پر تھوڑی سی کھسک چکی تھی۔ وہ ہانپا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ایک ٹک گڑھے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ جو نگاہوں کے روبرو ہے وہ حقیقت ہے۔ یکجک اسے ہماری موجودگی کا احساس ہوا اور وہ چونک سا گیا۔ اس نے اپنا کیچڑ آلود ہاتھ کوٹ کی لتھڑی ہوئی جیب سے باہر نکالا اور گھڑی کو دیکھ کر بولا، او 1 بج گیا۔ تم نے شاید ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے اب تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کھانا کھا لو۔ کوئی بات نہیں ہے جناب، بالکل بھوک نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم بھوکے ہو۔ چلو شاباش، پہلے کھانا کھاؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے ہماری بھوک کی زیادہ فکر نہیں، دراصل وہ اپنی بے پایاں مسرت و حیرت کو ہضم کرنے اور سوچ بچار کے لیے تھوڑا سا وقت چاہتا ہے۔ تہھانے میں ایک بڑا جستی حمام پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ٹوٹی کھول کر باری باری اپنے لتھڑے ہوئے ہاتھ پاؤں دھوئے، پھر گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی کھانا تیار کرنے میں جٹ گئے۔ یہ حقیقت تھی کہ ہماری بھوک مر چکی تھی۔ پچھلے 3-4 گھنٹوں میں ہم جو دیکھ چکے تھے اسے دیکھنے کے بعد بھوک کا مر جانا عین حسب حال تھا۔ کل کے سنبھالے ہوئے سالن کو ہیٹر پر گرم کرتے ہوئے میں نے صفدر اور زری گل کو ایک ساتھ مخاطب کر کے کہا، ہمیں چوکس رہنا ہوگا۔ افراہیم ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زری گل نے جوابی سرگوشی کی۔ سبزی کاٹنے والا چھری ہماری شلوار کے نیفے میں ہے۔ ہم نے ایک اور چھری بھی ادھر کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ مل جائے تو کم سے کم 2 آدمی تو مسلح ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، مسلح ہونے سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حبیث کی جیب میں بھرا ہوا پستول ہے۔ چھری سے پستول کا مقابلہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم پہلے سے چوکس ہوں گے۔ صفدر بولا، کیوں نہ ہم اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس پر قابو پا لیا جائے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ابھی اس شخص کو ہماری ضرورت ہے۔ اصل خطرہ اس وقت سامنے آئے گا جب وہ ہمیں غیر ضروری سمجھنے لگے گا۔ افراہیم ہم سے 15-20 قدم دور آرام کرسی پر براجمان تھا۔ بوتل اور گلاس ہاتھ میں تھے اور اپنی اندرونی ہلچل پر قابو پانے کے لیے وہ مسلسل گھونٹ لے رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، کچھ دیر زینوں کے قریب چکراتا رہا، پھر گھڑے کے کنارے آن کھڑا ہوا۔ سگریٹ مسلسل اس کے ہونٹوں میں تھا۔ ابھی ہم نے کھانا ختم نہیں کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شام کے بعد کچھ مہمان یہاں آئیں۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں تمہاری موجودگی کا علم ہو۔ میں تہھانے کی بتیاں بجھاؤں گا، تم بھی اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لینا اور روشنی وغیرہ بجھا کر رکھنا۔ بلکہ بہتر ہے کہ میں کمرے کو باہر سے لاک کر جاؤں۔ ہاں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ تم کسی قسم کا وہم دل میں نہ لانا، میں بے فیض شخص نہیں ہوں۔ تمہیں تمہاری محنت کا صلہ توقع سے بڑھ کر ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی آواز اندرونی ہیجان کے سبب لرز رہی تھی۔
غالباً اسی لرزش کو چھپانے کے لیے اس نے زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم کمرے میں چلے گئے۔ افراہیم نے تہانے کی تمام لائٹس بجھا دی اور ہمارے کمرے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ ہم نے کمرے کی بتی جلتی رہنے دی تھی، تاہم افراہیم نے یہ ہدایت کی کہ جب تہانے کا دروازہ کھلنے لگے تو ہم یہ بتی بھی بجھا ڈالیں۔ تہانے میں دن اور رات برابر تھے، لیکن ہماری گھڑیوں کی سوئیاں بتا رہی تھیں کہ اس ویران حویلی سے باہر شام کے سائے پھیل رہے ہیں۔ ہم تصور کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ جنتر، کیکر اور ٹالی کے درخت دھیرے دھیرے اپنے خود و حال تیرگی کے حوالے کر رہے ہیں، اور جلد ہی قرب و جوار میں سناٹے اور اندھیرے کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ صفدر نے کہا، مجھے تو لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ہڑبڑا کر اٹھوں گا تو خود کو ساہی صاحب کی حویلی میں پاؤں گا۔ فریال خالی گلاس لیے میرے سرہانے کھڑی ہوگی اور کہے گی، صفدر اب بھی نہیں اٹھو گے تو پوری بالٹی سر پر انڈیل دوں گی۔ زری گل بولا، ہمارا حال بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ کئی دن سے نسوار نہیں ملا، دماغ کو خشکی چڑھا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے چکر آتا ہے، لگتا ہے خواب میں چل پھر رہا ہوں۔ ابھی آنکھ کھل جائے گا، پھر یہ حرامی ابراہیم ہوگا، نہ یہ کنواں اور نہ صندوق مندوق۔ استاد جی، کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ سب کچھ۔ ایسا تو جادو کی فلموں میں ہوتا ہے۔ ہم نے جادو کا سب سے پہلا فلم ہزار داستان دیکھا تھا، اپنے محمد علی صاحب نے کام کیا تھا اس میں، ساتھ میں رانی اور تارش وغیرہ تھا۔ اس کے بعد حاتم تائی، گل بقولی، پرستان، علی بابا 40 چور، بہت سا طلسمی فلم ہم نے دیکھا۔ ایسا ایک فلم ہم نے پشاور میں دیکھا تھا۔ ہم نے ایڈوانس بکنگ کرا رکھا تھا، لیکن شو کے ٹائم ہمارے سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ہم آف ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے سینما پہنچ سکا تھا۔ جب ہم سینما میں گھسا تو اپنا سدھیر صاحب ایک غار میں سے ہیرے جواہرات نکال کر لا رہا تھا۔ ہم کو لگ رہا ہے استاد جی کہ آج بھی ہم نے ایسا ایک فلم دیکھا ہے جو پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا۔ خدا معلوم کب سے ان تالا بند صندوقوں تک پہنچنے کا کوشش ہو رہا تھا۔ ان کی تلاش میں کون کون سا پاپڑ بیلا گیا تھا اور کہاں کہاں کا حق چھانا گیا تھا۔ لیکن ہمارا خوش قسمتی کہ ہم اس وقت اس سٹوری میں داخل ہوا جب تلاش ملاش کا کام ختم ہونے کے قریب تھا۔ او خدایا، ہمارا تو آنکھ اب تک پھٹا ہوا، پتہ نہیں کتنا دولت ہے، اسے تو پشاور میں لاہور جیسا بادشاہی مسجد کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ زری گل نے عام انداز میں بڑے پتے کی بات کہہ دی تھی۔ واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ایک فلم کو درمیان سے دیکھنے لگے ہیں یا کسی ناول کو بیچ میں سے پڑھنے نکلے ہیں، اور جس جگہ سے ہم نے دیکھنا یا پڑھنا شروع کیا ہے وہ کہانی کا ایک جاندار موڑ ہے۔ معلوم نہیں ارجمند، افراہیم اور ان کے بہی خواہ کب سے اس سفینے کی تلاش میں تھے۔ میری معلومات کے مطابق وہ 1.5-2 سال سے سرگرداں تھے۔ اس سے پہلے وہ کئی حویلیاں خرید چکے تھے اور کئی ویرانوں کی خاک چھان چکے تھے۔ صفدر بولا، میرا خیال ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، اس پیٹی کے نیچے بھی ایک پیٹی موجود ہے۔ بالکل موجود ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے افراہیم کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک اور پیٹی بھی ہے۔ زری گل بولا، ہمارا تو خیال ہے کہ اس حرامی کو ہر بات کا خبر ہے، ورنہ وہ نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا، ابھی سب کچھ کھدوا کر دیکھ لیتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں نے کہا، ہم ہمیشہ سے ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ صفدر صاحب ہماری بات کا قدر کرتے نا، ہمارے دل کا اور ہمارے دماغ سے تو یہ ویسے ہی منکر ہے۔ صفدر نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہجہاں صاحب، آخر یہ سب کیا ہے؟ خدا کی قسم میرا دماغ تو موف ہو رہا ہے۔ جس بات کو ہم کل تک مذاق سمجھ رہے تھے وہ حقیقت نکلی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے کہا، تم اپنی بات چھوڑو، افراہیم اور ارجمند کے قریبی ساتھی بھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے قادر زماں کو افراہیم کا مضحکہ اڑاتے سنا تھا، اور ممکن ہے اس وقت بھی وہ حویلی سے چند کوس دور مرغابی اور گوشوں کے پیچھے خجل ہو رہا ہو، یہ جانے بغیر کہ جس دولت کے لیے وہ ہر حرام کام کر گزرتا ہے وہ ڈھیروں کے ڈھیر اس حویلی میں پڑی ہے۔ صفدر نے گریل والی کھڑکی میں سے گڑھے کی جانب ایک حیرت زدہ نگاہ ڈالی اور طویل سانس لے کر بولا، اوہ مائی گاڈ، اگر یہ واقعی اصلی سونا اور اصلی جواہرات ہے تو پھر اس دولت کا شمار کم از کم ہمارے لیے ناممکن ہے۔ میں نے کہا، ان چیزوں کے اصلی ہونے میں کس بات کا شک ہے؟ ہر چیز منہ سے بول رہی ہے، اور سونے کی حد تک تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں۔ کوئی اندازہ قائم کیا آپ نے ان صندوقوں کے بارے میں؟ صفدر نے گویا میرے خیال سے متفق ہوتے ہوئے کہا، آج تمام رات ہم نے اندازے ہی تو قائم کرنے ہیں۔ میں نے نیاز سگریٹ سلگا کر کہا، تو پھر کچھ بولے نا۔ صفدر نے بے قراری سے پہلو بدلا، میرے خیال میں آپ نے وہ اخباری تراشا بھی دیکھا ہوگا جس میں ٹیبل کلاک لپٹے ہوئے تھے۔ تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں، میں دور تھا۔ میں نے کہا، وہ سن 47 کے وسطی مہینوں کا اخبار تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی کی تصویر تھی، اس کے علاوہ فسادات کی چند ایک خبریں تھیں۔ صفدر کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ میرے جواب سے اس کے کسی اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جناب۔ کیا؟ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور کش لینے کے دوران ہی اپنا ارادہ بدل دیا۔ بولا، پہلے آپ بتائیں، آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ میں نے کہا، بات تم نے شروع کی ہے، مناسب یہی ہے کہ پہلے تم اپنے اندازے کی رہنمائی کرو۔
اپنے اندازے کی رونمائی کرو۔ لیکن چلیں اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی، کرسی سے ٹیک لگا کر اپنے پاؤں ہیٹر سے قریب تر کرتے ہوئے بولا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن کے وقت کچھ علاقوں میں ہندوؤں اور کچھ میں مسلمانوں نے اپنے جان و مال کے لیے خطرہ محسوس کیا تھا۔ ایسے واقعات بھی سنے گئے ہیں کہ کچھ اقلیتی باشندوں نے نقل مکانی سے پہلے اپنے قیمتی اثاثے کہیں دفن کر دیے یا انہیں رازداری کے ساتھ سرحد پار اپنے عزیزوں کے پاس پہنچا دیا۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں پیٹیاں بھی جو اس گڑھے سے نکلی ہیں جنوبی پنجاب سے مشرقی پنجاب روانہ کی گئی ہوں۔ بعد ازاں کسی حادثے یا واقعے کے سبب وہ یہاں جھنگ آ پہنچی ہوں اور یہیں دبا دی گئی ہوں۔ یہ سارا سامان ایک شخص کا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ بے شمار دولت ہے یہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے صندوقوں پر مختلف لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ ان سب کا تعلق رحیم یار خان کے ارد گرد کے علاقے سے ہے اور سبھی ہندو عمرہ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ سرحد کی دونوں جانب حالات بگڑتے دیکھ کر علاقے کے صاحب ثروت ہندوؤں نے مشترکہ لائے عمل تیار کیا ہو اور اپنے قیمتی اثاثے ایک جگہ جمع کر کے سرحد پار پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ اپنی بات ختم کر کے صفدر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ رحیم یار خان کے ہندو ساہوکاروں اور سیٹھوں کے اثاثے یا جھنگ میں اور اس بے آباد حویلی میں کیسے پہنچے؟ جہاں تک ان اثاثوں کو سرحد پار کرانے کا تعلق ہے تو ان پیٹیوں کو اس طرف لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رحیم یار خان یا خان پور میں بیٹھا ہوا ہندو بنیا اپنے اثاثوں کو سینکڑوں میل کی پرخطر مسافت کیوں طے کرواتا؟ وہ قریبی بارڈر پار کر کے راجستھان میں داخل ہوتا اور سورت نگر، بیکانیر وغیرہ کی طرف نکل جاتا، اور بے شمار لوگوں نے ایسا کیا بھی ہوگا۔ لیکن میں کسی حادثے یا واقعے کی بات کر رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ ممکن ہے کہ یہ پیٹیاں حادثاتی طور پر اس طرف آئی ہوں۔ رحیم یار خان اور بارڈر کے درمیانی راستے میں کسی نے ان پیٹیوں پر شب خون مارا ہو اور راتوں رات اڑا کر یہاں لے آیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ صندوقوں کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، یقیناً بہت سی اشیاء نکالی بھی گئی ہوں گی۔ باقی اسباب لٹیروں نے یہاں دفن کر دیا ہوگا تاکہ بوقت ضرورت نکال سکے، بعد میں وہ خود بھی کہیں فسادات کی آگ میں جل مرے ہوں گے۔ میں نے کہا، میرا اپنا خیال بھی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ابھی وضاحت طلب ہیں۔ مثلاً ان پیٹیوں کی بناوٹ، شاید تم نے نوٹ نہیں کیا، یہ دونوں پیٹیاں تانبے کی ہیں اور موٹی چادر سے بنائی گئی ہیں۔ ایسی پیٹیاں کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی، یقیناً گئے دنوں میں بھی نہیں بنی ہوں گی۔ انہیں خصوصی طور پر بنوایا گیا ہے۔ جست یا لوہے کو فوراً زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ تانبا محفوظ رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ پیٹیاں دفن کرنے کے لیے ہی بنوائی گئی تھیں۔ اگر تمہارا یہ مفروضہ درست مان لیا جائے کہ رحیم یار خان کے نواحی مہاجنوں اور زمینداروں نے یہ پیٹیاں بھارت روانہ کی تھیں اور راستے میں ان پر شب خون مارا گیا، تو پھر یہ پیٹیاں تانبے سے کیوں بنائی گئیں؟ اور اگر یہ تانبے سے بنائی گئی تھیں اور انہیں زمین میں گاڑنا مقصود تھا، تو پھر رحیم یار خان سے جھنگ لا کر کیوں گاڑا گیا؟ ہاں، یہ الجھن تو موجود ہے، صفدر نے اعتراف کیا۔ دوسری الجھن یہ ہے کہ ان پیٹیوں کو اتنی گہرائی میں کیوں گاڑا گیا؟ اس مقصد کے لیے 11-12 فٹ گہرا گڑھا بھی کافی تھا، لیکن ہمیں دوسری پیٹی قریباً 35 فٹ کی گہرائی سے ملی ہے۔ یہ بات تو ہمارے ذہن میں بھی بڑا کھٹک رہا ہے، زری گل نے لقمہ دیا۔ پشتو کی ایک مشہور کہانی میں ایک وزیرستانی نائی اپنی جھگڑالو ساس کی موت کے بعد اسے زمین میں بہت گہرا دفن کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ پھر سے باہر نہ نکل آئے، لیکن اتنا گہرا تو وہ بھی دفن نہیں کرتا۔ یار، تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے؟ صفدر نے زری گل کو جھڑکا۔ زری گل بڑبڑا کر اپنی چندیا سہلانے لگا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تیسری الجھن یہ ہے کہ شنکر، شکرا اور عیسیٰ جان جیسے لوگ اس کھیل میں کیوں کر شریک ہوئے؟ اگر یہ صرف تلاش کا کام تھا تو افراہیم خود بھی اسے بآسانی جاری رکھ سکتا تھا۔ وہ پرانی حویلیاں خریدتا اور بیچتا رہتا، کسی کو کیا ضرورت تھی اس کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ پھر اس نے کیوں نہایت خطرناک قسم کے لوگوں کو اپنا ہمراز بنایا؟ صفدر نے کہا، اسے اشارہ ملتا ہے کہ ان پیٹیوں کی تلاش میں سرگردہ رہنے والا افراہیم واحد شخص نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بھی اس مہم میں دلچسپی لے رہے تھے اور انہیں بددل کرنے یا میدان سے بھگانے کے لیے افراہیم نے خطرناک افراد کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا۔ اچانک تہخانے کے آہنی دروازے میں کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ زری گل چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے افراہیم کی ہدایت یاد آ گئی تھی کہ دروازہ کھلنے سے پہلے بتی بجھا دی جائے۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی پورا تہخانہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب ہمارے قدموں میں صرف ہیٹر کی سرخ روشنی تھی۔ زری گل ہیٹر آف کر کے کمرے کی اکلوتی کھڑکی بھی بند کر دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ بولا، استاد جی، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے بتی دوبارہ جلاتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم کا مہمان آ گیا تو؟ تم سے کس چگد نے کہا ہے کہ مہمان آئے گا؟ وہ صرف چکر تھا ہمیں کمرے میں بند کرنے کے لیے۔
اس بے بہا دولت کے ساتھ وہ ہمیں تہانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا تالا لگا دیا دروازے کو۔ بات زری گل کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ صفدر بھی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ کوئی دیر دروازے پر کھٹ پٹ ہوتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ جیسا کہ ہمیں اگلے روز پتہ چلا کہ آہنی دروازے میں باہر کی طرف 2 کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک کنڈی چڑھانے اور اس میں تالا لگانے سے افراہیم کی تسلی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس نے دوسری کنڈی کو بھی تیل وغیرہ دے کر چالو کیا تھا اور اس میں کفر ڈال دیا تھا۔ اس کی یہ احتیاط قابل فہم تھی۔ چٹے پل کی حویلی کا یہ بوسیدہ تہانہ اس وقت درجنوں بینکوں کی گنجائش سے زیادہ دولت اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ رات ہم نے اس تہانے میں سوتے جاگتے گزاری۔ یہ بات واضح تھی کہ اگلا دن فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ رات میں افراہیم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گا اور صبح ہوتے ہی اپنے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ یہ پروگرام کیا ہو سکتا تھا؟ میرے خیال میں 2 صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ کہ افراہیم ان پیٹیوں میں سے ایک آدھ صندوق نکال لے اور سب کچھ یہیں دفن رہنے دے، پھر کسی مناسب وقت پر دوبارہ کھدائی کرے اور یہ سب کچھ نکال کر محفوظ ترین مقام پر لے جائے۔ ایسی صورت میں اس گڑھے کو کل صبح 4 عدد لاشوں کا تحفہ بھی مل سکتا تھا، جن میں ایک لاش کل قتل ہونے والی خانہ بدوش لڑکی کی ہوتی اور باقی 3 ہماری۔ دوسری صورت یہ تھی کہ افراہیم ہمیں اعتماد میں لیتا اور ہماری مدد سے اس بیش بہا اسباب کو کسی منتخب کردہ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں وہ ہمیں اس دولت میں سے معقول عوضانہ دینے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ اس نے سپہر رخصت ہوتے وقت بھی اشارہ دیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ مدد کے لیے ہمیں ہی کیوں منتخب کرے گا؟ وہ کرائے کے مزدور بھی پکڑ کر لا سکتا تھا۔ جواب یہ تھا کہ کرائے کے مزدور وہ نہیں کر سکتے تھے جو ہم کر سکتے تھے، اور اس میں بوقت ضرورت بھاگ دوڑ اور مارا ماری کی خدمات بھی شامل تھیں۔ ارجمند والے واقعے کے بعد ہم تینوں پر اور خاص طور پر صفدر پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم جی حضور کہنے والے تابعہ کانیا قسم کے وارداتی ہیں۔ اس رات ارجمند واقعی صفدر کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طوفانی شب میں ایک خوبصورت اجنبی لڑکی لاکھوں روپے کے زیورات پہنے کئی گھنٹے کو باش شخص کی دسترس میں رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کرنے اور صاف بچ نکلنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ برسوں کا ساتھ بعض اوقات اتنا اعتماد بخش ثابت نہیں ہوتا جتنی آزمائش کی چند گھڑیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتماد ہی تھا جس کے سبب افراہیم ہم تینوں کو راستے سے منا کر واپس لے آیا تھا اور اس تہانے میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی۔ لیکن یہ اندھا اعتماد نہیں تھا، اس کی ایک حد تھی، اور جہاں یہ حد شروع ہو گئی تھی وہاں ہمارے کمرے کو باہر سے تالا لگ گیا تھا۔ افراہیم 9 بجے کے قریب تہانے میں داخل ہوا۔ حسب توقع وہ اکیلا تھا۔ وہ فل بوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ بظاہر یہ عام سا انداز تھا، مگر ہم جانتے تھے کہ یہ عام نہیں ہے۔ کوٹ کی کم از کم ایک جیب میں آتشی ہتھیار موجود تھا، اور غالباً یہ وہی خوفناک نال والا کولٹ 45 تھا۔ تہانے میں اترتے افراہیم نے سب سے پہلے گڑھے کا معائنہ کیا، پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور قفل کھول دیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ شب بھر جاگتا رہا ہے۔ اس کے چہرے سے یہ ظاہر تھا کہ اب وہ اپنے غیر معمولی ہیجان پر کافی حد تک قابو پا چکا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے ہمارے کمرے میں ایک کرسی سنبھال لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس کے ہونٹوں میں سگریٹ نہیں دیکھ رہا تھا۔ غالباً وہ پینا چاہتا بھی تھا، لیکن اس کے لیے اسے اپنے ہاتھوں کو مصروف کرنا پڑتا، اور فی الحال وہ اس قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر حالی نگاہوں سے ہیٹر کی سرخ روشنی کو گھورتا رہا، پھر بے حد ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ان باکسز تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تفصیل بتانے لگا تو شاید سارا دن گزر جائے۔ ان دونوں باکسز کا تعلق میرے بزرگوں سے ہے۔ کیا تعلق ہے میرے خیال میں اس بارے میں جاننا تمہارے لیے اہم نہیں، اور ویسے بھی یہ رودات تمہارے لیے غیر دلچسپ ثابت ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ ان باکسز پر اگر کوئی اس دنیا میں اپنا حق جتا سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے ہمارے تاثرات دیکھے اور گہری سانس لے کر بولا، تم تینوں میرے بھروسے کے آدمی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر بھروسہ کرو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر لیں۔ دیکھو، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، میری کسی بات کا برا نہ ماننا۔ دولت ایسی شے ہے کہ دل و دماغ کو جکڑ کر بندے کی نیت کو ڈاواں ڈول کر دیتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ تو ارجمند بانوں کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر یہاں چوری چھپے کھدائی نہ کراتا۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے ٹھکانے لگا کر یا بے بس کر کے یہ صندوق اڑائے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا سوچے گا تو اس کی سنگین غلطی ہوگی۔ ان صندوقوں کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور وہ کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں تم کچھ نہیں جانتے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ میرے تمہارے جیسے 150 آدمیوں کو چٹکیوں میں اڑا سکتے ہیں۔ میں تمہاری مردانگی اور دلیری پر شک نہیں کر رہا، صرف تمہیں تمہاری بے خبری سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں جانتا ہوں کہ ان صندوقوں کو اس حویلی سے کیسے نکالا جائے گا اور کہاں رکھا جائے گا، اور کن کن لوگوں کو حصے ادا کرنے کے بعد یہ دولت کہلا سکے گی۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے، اور جیسے اب تک نیک نیتی سے میرا ساتھ دیتے رہے ہو آئندہ بھی دو گے۔ آئندہ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں ہفتوں یا
مہینوں تک تم سے کام لینا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ صرف 1 یا 2 دن کی بات ہے اور اس 2 دن کی محنت کا معاوضہ تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہی نہیں، تمہاری اولاد بھی اپنی تمام زندگی عیش و آرام سے گزار سکے گی۔ اس نے بغور ہمارے چہرے دیکھے اور مسکرا کر بولا، کہو دل میں کچھ ہلچل محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ صفدر نے کہا، ہم خود کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں جی کہ آپ جیسے بڑے آدمی کی خدمت کا موقع ہمیں ملا ہے۔ ہم آپ کے وفادار ہیں، اللہ نے چاہا تو بڑی سے بڑی آزمائش میں سرخرو ہو کر دکھائیں گے۔ لیکن یہ سوال بار بار میرے دماغ میں آ رہا ہے جی کہ اتنی ساری دولت یہاں کیسے پہنچی اور کس نے دفن کی؟ ابراہیم بولا، میں نے کہا نا، یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دولت ہے اور اس میں تمہیں اتنا کچھ ملنے والا ہے کہ پھر تمہیں کبھی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے راجو۔ عیش و آرام کی زندگی، مستقبل کا تحفظ، عزت و احترام، نام و ناموس، دین و دنیا کی بھلائی، یہ سب کچھ پیسے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ 2 دن بعد بھی تم وہی ہوگے جو آج ہو، لیکن دنیا تمہارے لیے بہت بدل چکی ہوگی۔ تم زندگی کا ایک نیا رخ دیکھو گے۔ روٹی کی فکر، مقدموں کا ڈر، مشقت کی اذیت، کچھ تمہارے نزدیک نہیں پھٹکے گا۔ اگر تم اس ماحول سے جان چھڑا کر امریکہ یا کینیڈا وغیرہ نکل جانا چاہو تو بھی تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ذرا سوچو، امریکہ یا کینیڈا کے کسی خوبصورت شہر میں تمہارا اپنا مکان ہو، بعض سہولت، کاروبار ہو، نئی نئی رنگرلیاں ہو، اور پھر جھنگ کے ان کھیتوں اور خرابوں میں کھیس کی بکل مار کر سہ میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بتاؤ، ہے کوئی ضرورت؟ ہم تینوں نے شد و مد سے نفی میں سر ہلایا اور زری گل کی آنکھوں میں تو باقاعدہ مسرت کی چمک نمودار ہو گئی۔ ابراہیم نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پرجوش لہجے میں بولا، 10 بجنے والے ہیں، آج ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ یہ سارے صندوق گڑھے سے باہر نکالنے اور پھر اس گڑھے کو بھی پر کرنا ہے۔ چلو فٹافٹ کپڑے بدل لو تم لوگ۔ ہم تینوں ابراہیم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جلدی جلدی کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ ابراہیم ہمیں لے کر گڑھے کے کنارے پہنچا۔ رات میں پھر کچھ پانی گڑھے میں جمع ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے مجھے گڑھے میں اتارا۔ صفدر اور زری گل کو ہدایت کی کہ وہ پانی اور کیچڑ سے بھری ہوئی بالٹیاں اوپر کھینچے۔ ناشتے اور چائے کے بعد ہم خود کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہے تھے۔ 10 منٹ کے اندر ہم نے گڑھے کو صاف و شفاف کر دیا۔ اب ابراہیم نے صفدر کو بھی گڑھے میں بھیج دیا۔ ابراہیم کی ہدایت پر ہم نے پیٹی کا ڈھکنا کھولا اور پہلا صندوق رسی سے باندھ کر اوپر پہنچا دیا۔ صندوق وزنی تھا، لیکن یہ وزن ریت یا مٹی کا نہیں، زر و جواہر کا تھا، لہٰذا اسے کھینچنے میں زری گل و ابراہیم نے زیادہ دشواری محسوس نہیں کی۔ خاص طور پر ابراہیم کے بازوؤں میں تو بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ ساگوان کے صندوق کے بعد پیتل کے صندوق کی باری آئی۔ اس صندوق میں بھی ہینڈل موجود تھا۔ رسی باندھنے میں کوئی مشکل ہوئی نہ اسے اوپر کھینچنے میں زیادہ وقت لگا۔ قریباً 2 گھنٹے میں ہم نے تانبے کی پیٹی سے 13 عدد صندوق نکال کر اوپر پہنچا دیے۔ بعد ازاں خالی پیٹی کے گرد رسی لپیٹی گئی اور اسے بھی کسی نہ کسی طرح کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔ اب 12 بج چکے تھے۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد ہم گڑھے سے باہر نکل آئے۔ یہاں تہانے کے وسط میں فرش پر صندوقوں کا انبار لگ چکا تھا۔ ان سب صندوقوں پر نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہندو سیٹھوں اور زمینداروں کے نام تھے اور ان سب کا تعلق رحیم یارحان کے گرد و نواح سے تھا۔ ابلے ہوئے انڈے کھا کر اور 2 پیالیاں کڑک چائے پی کر میں اور صفدر ایک بار پھر گڑھے میں اتر گئے۔ اب دوسری پیٹی کے لیے کھدائی کرنا تھی۔ یہ بات اب تک صاف ہو چکی تھی کہ گڑھے میں صرف 2 ہی پیٹیاں ہیں۔ ہماری سپرویژن کے لیے ابراہیم بھی گڑھے میں اتر آیا۔ کسی اور بیلچے کی مدد سے ہم نے دوسری پیٹی کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ یہ بھی اسی سائز اور ساخت کی پیٹی تھی۔ کنڈوں میں پیتل کے تالے لگے ہوئے تھے اور ایک تالے میں چاندی کا تعویذ جھول رہا تھا۔ قریباً 3 فٹ تک کھدائی ہو چکی تو صفدر اوپر چلا گیا اور زری گل کے ساتھ مل کر مٹی اوپر کھینچنے لگا۔ ابراہیم بالٹیاں بھر رہا تھا۔ اس کا سارا لباس مٹی اور گارے میں لتھڑ چکا تھا۔ کھدائی کے بعد پیٹی کے تالے توڑنے کا مرحلہ آیا۔ سابقہ تجربے کی روشنی میں ہم نے تالے توڑنے میں زیادہ وقت صرف نہیں کیا، لیکن ڈھکنا اٹھانے کا مرحلہ ایک بار پھر کٹھن ثابت ہوا۔ کدال، کسی، بیلچہ، کھرپا، ہر شے استعمال کی گئی اور کوشش بسیار کے بعد ہم قریباً 1 گھنٹے میں یہ پہاڑ سر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آخر سمسم کھلا اور ہمیں ایک بار پھر قیمتی صندوقوں کی جھلک نظر آئی۔ اس پیٹی میں بھی 3 صندوقوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ پہلا صندوق جو ہم نے کھولا وہ نصف خالی تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس میں سے بہت سا سامان نکال لیا گیا ہے، تاہم باقی دونوں صندوق لبالب بھرے تھے۔ وہی شاہانہ ٹھاٹ باٹ والی اشیاء تھی، ہیرے جڑے، ڈیکوریشن پیس، طلائی گہنے، موتیوں کے سیٹ۔ ایک صندوق میں ہم کاروباری کاغذات اور کچھ عدالتی فیصلوں کی نقول بھی تھی۔ اسی طرح ایک صندوق میں دیگر گراں قدر اشیاء کے علاوہ کرشن کی ایک طلائی مورتی بھی رکھی تھی۔ ان قیمتی اشیاء کو چھوتے ہوئے ابراہیم کی انگلیاں لرز رہی تھیں اور اس کے تمتماتے چہرے پر خون کی سرخی دھارے مار رہی تھی۔ حسب سابق ہم نے اس پیٹی کے صندوقوں کو بھی بذریعہ رسی اوپر پہنچانا شروع کیا۔ 40 فٹ گہرے کنویں میں سے 20 یا 30 کلو گرام وزنی صندوق کو اوپر کھینچنا آسان کام نہیں تھا۔ صندوق گڑھے کے ناہموار کنارے سے رگڑ کھاتے ہوئے جاتے تھے اور کسی وقت راستے میں اٹک بھی جاتے تھے۔ ایسے میں مجھے سیڑھی پر چڑھ کر انہیں آگے پیچھے کرنا ہوتا تھا۔
اس مصیبت کا اصل حل تو چرخی تھا، تاہم عارضی حل ہم نے یہ نکالا کہ گڑھے کے ایک کونے کو لکڑی کے چند تختوں سے ڈھانپ دیا اور رسی کھینچنے والے ان تختوں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یوں صندوق گڑھے کے کنارے سے رگڑ کھانے سے محفوظ ہو گئے۔ 5-6 صندوق اوپر پہنچ گئے تو افراہیم بھی صفدر اور زری گل کا ہاتھ بٹانے کے لیے اوپر چلا گیا۔ سپہر 4 بجے تک ہم تمام صندوق کو اوپر پہنچا چکے تھے۔ دوسری پیٹی گڑھے کے اندر ہی رہنے دی، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پہلی پیٹی بھی گڑھے میں پھینک دی جائے گی اور یہ صندوق یہاں سے پیٹیوں کے بغیر روانہ ہوں گے۔ افراہیم نے بتایا کہ ابھی 2-2.5 گھنٹے میں گاڑی پہنچ جائے گی۔ ہم تمام صندوق زینوں کے قریب ترتیب سے رکھتے ہیں تاکہ روانگی کے وقت صندوق لوڈ کرنے میں دقت نہ ہو۔ ہم نے اس ہدایت کے مطابق صندوق زینوں کے قریب جوڑنے شروع کیے۔ ان میں سے 2-3 صندوق خاص طور پر بہت وزنی تھے۔ معلوم نہیں ان کوزوں میں کون کون سے دریا بند تھے۔ مدفون خزانوں کی تلاش ہمیشہ سے بچوں بڑوں کی کہانیوں کا دل پسند موضوع رہا ہے۔ ٹریئر آئی لینڈ تو میں نے لڑکپن میں پڑھی تھی، بعد ازاں کچھ اور معروف کہانیاں، کنگ سولمن مائنز، ٹریئر آف اسکیئر لینڈ اینڈ اور اس طرح کی دوسری کہانیاں میری نظروں سے گزری تھیں۔ ایسی کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، میں نے بھی پڑھی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک روز بذات خود مجھے بھی جنگ کے نواح میں سے ملتی جلتی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ایک سیلن زدہ تہھانے میں زر و جواہر سے بھرے ہوئے صندوق میرے ارد گرد تاش کے پتوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ وہ 6 عدد صندوق جن کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے افراہیم تہھانے سے باہر لے گیا۔ باقی تمام صندوق ہم نے زینوں کے قریب ترتیب سے رکھ دیے۔ اب افراہیم نے ہدایت کی کہ تانبے کی خالی پیٹی واپس گڑھے میں پھینک دی جائے۔ یہ ہدایت میری توقع کے عین مطابق تھی۔ ہم تینوں نے پیٹی اٹھائی اور اسے گڑھے کے کنارے سے نیچے لڑکا دیا۔ وزنی پیٹی ایک گونجدار دھماکے سے گڑھے میں رکھی دوسری پیٹی پر گری۔ اگر یہ دھماکہ تہھانے سے باہر ہوتا تو یقیناً دور دور تک سنا جاتا۔ کئی سیکنڈ تک فضا میں صوتی لہروں کا ارتعاش باقی رہا۔ افراہیم نے کہا ابھی کچھ اور سامان بھی نیچے پھینکنا ہے، تم لوگ چائے وغیرہ پی لو، میں 5 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ حسب معمول وہ ہمیں تہھانے میں بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ وہ صندوق جن کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے افراہیم باہر کیوں لے گیا تھا۔ وہ ہمیں ان کھلے صندوقوں کے ساتھ تہھانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی اور وہ اپنے گرد و پیش سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا تہھانے سے باہر سورج 4 بجے ہی غروب ہو گیا ہے۔ جب تک ہم مصروف رہے تھے جسم گرم رہا تھا، اب فراغت ملتے ہی رگوں میں خون جمنے لگا تھا۔ ہیٹر کے گرد جمع ہو کر ہم نے گرما گرم چائے کا سہارا لیا۔ جب ہم آخری گھونٹ لے رہے تھے تہھانے سے باہر کسی شے کے گھسیٹے جانے کی آوازیں آئیں۔ میں لپک کر زینوں پر پہنچا۔ یہ آواز دروازے کے بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ غالباً یہاں کوئی تیسری پیٹی بھی موجود تھی جسے گھسیٹ کر دروازے کی جانب لایا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد تہھانے کا دروازہ کھل گیا۔ کھولنے والا افراہیم ہی تھا۔ اس کے کوٹ اور سر پر پانی کے چھینٹے دیکھ کر ہمارے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ سورج آج 4 بجے ہی غروب ہو گیا۔ در حقیقت باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی، جس کے کچھ آثار افراہیم کے لباس پر بھی نظر آ رہے تھے۔ افراہیم نے ہم تینوں کو باہر بلایا۔ آسمان دور تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور دور و دیوار شام سے پہلے ہی تاریک ہو رہے تھے۔ آہنی دروازے کے پاس ایک جستی پیٹی اور اٹیچی کیس رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی ایک بوری اور ایک بڑے ترپال میں 6-7 کڑاہیاں ریت بھی یہاں موجود تھی۔ فوری طور پر اس بلڈنگ میٹیریل کا کوئی استعمال ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ افراہیم کی ہدایت پر سب سے پہلے ہم نے یہ ریت اور سیمنٹ تہھانے میں پہنچایا۔ اس کے بعد اٹیچی کیس افراہیم نے خود اٹھایا اور جستی پیٹی کے بارے میں حکم ہوا کہ ہم تینوں اسے زینوں سے نیچے اتار دیں۔ پیٹی زیادہ وزنی نہیں تھی، نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں لحاف وغیرہ رکھے ہیں۔ ہم تینوں اسے بآسانی تہھانے میں لے آئے۔ پیٹی بہت پرانی نہیں تھی اور اس میں چائنا کا جدید تالا لگا ہوا تھا۔ اٹیچی کیس بھی بالکل نئے ماڈل کا تھا۔ اس کا ڈھکنا ریگزین کا تھا اور زیادہ تنا ہوا نہیں تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اٹیچی میں گنجائش سے کم سامان رکھا گیا۔ افراہیم نے ریت اور مٹی کے ڈھیر پر چڑھ کر اٹیچی گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ ہم پیٹی گڑھے میں لڑکا دیں۔ اچانک میری نگاہ پیٹی کے کونے پر ایک سرخ دھبے پر پڑی اور ایک جھماکا سا ذہن میں ہوا۔ اس سوال کا جواب مل گیا تھا جو پیٹی دیکھنے کے بعد سے مسلسل میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ بعض اوقات مشکل سوال ایسے ہی آسانی سے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پیٹی میں کیا تھا؟ اس پیٹی میں کیا تھا؟ اس پیٹی میں خانہ بدوش لڑکی کی لاش تھی، وہ لڑکی جو کل صبح افراہیم کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ ہمیں توقع تھی کہ افراہیم اس بد نصیب کی لاش اس امیق گڑھے میں چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن واقعات کی تیزی اور کام کی افراتفری میں پیٹی دیکھ کر بھی ہمیں خیال نہیں آیا تھا کہ اس میں لڑکی کی لاش ہوگی۔ اب پیٹی کے کونے پر خون کے دھبے دیکھے تو میرا ذہن فوراً کل کے سانحے کی جانب چلا گیا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھتے پا کر اس نے میری نظروں کا تعاقب کیا اور پیٹی کے کونے پر خون کا داغ دیکھ لیا تھا۔ غالباً رنگے ہاتھوں سے پیٹی کا ڈھکنا بند کرنے والے نے یہ نشان یہاں چھوڑ دیا تھا۔ اب صفدر کا ذہن بھی تیزی سے اس نتیجے کی طرف سفر کر رہا تھا جس میں چند سیکنڈ پہلے میں پہنچ چکا تھا، اور پھر ذہن کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ صفدر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔
اس نے ایک ہراساں نظر مجھ پر ڈالی اور ڈگمگا سا گیا۔ کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں تھا۔ افراہیم ہمارے سر پر کھڑا تھا اور پوری طرح چوکس تھا۔ پیٹی کو ریت اور مٹی کے ڈھیر پر چڑھانا دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ایک خطرناک زاویے سے ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ اب میں نے غور کیا تو پیٹی کے اندر سے ایک ناگوار سی بو امڑتی محسوس ہوئی۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی کہ پیٹی میں لڑکی کی لاش ہے۔ کھینچ تان کر ہم پیٹی کو گڑھے کے کنارے پر لے گئے اور پھر افراہیم کے اشارے پر اسے اندر لڑکا دیا۔ حسب سابق ایک بار پھر پرشور دھماکے سے تہانہ گونج اٹھا۔ جستی پیٹی پہلو کے بل دونوں پیٹیوں کے اوپر گری اور ایک جانب سے پچک کر رہ گئی۔ گڑھے میں گرنے سے چھوٹا اٹیچی کھل گیا تھا اور اب نچلی پیٹی پر اوندا پڑا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس میں بوسیدہ کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ اٹیچی افراہیم نے غالباً ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے پیچھے پھینکوایا تھا، ورنہ پیٹی کے سوا اسے اور کچھ نہیں پھینکنا تھا۔ اس نے لاش ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں بڑی چال بازی سے کام لیا تھا، اور یہ چال بازی یقیناً کارگر ہوتی اگر صرف ایک روز پہلے ہم اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو چکے ہوتے کہ افراہیم ایک بدنصیب کے ہونٹ سے ہاتھ رنگ چکا ہے۔ شام 5 بجے ہم نے گڑھے کو بھرنے کا عمل شروع کیا۔ ظاہر ہے گڑھا کھودنے کے مقابلے میں اسے بھرنا کہیں آسان تھا۔ ہم کسیاں استعمال کر رہے تو افراہیم بھی ہمارے ساتھ جتا ہوا تھا۔ گڑھے میں گرنے والی مٹی کا ہر ذرہ اس جرم کو عمیق گہرائی میں دفن کر رہا تھا جس کا ارتکاب کل صبح ایک بااثر شخص نے اس چار دیواری میں کیا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی لڑکی سے اس بااثر شخص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کے جیون ساتھی سے ملائے گا، اور کل صبح اس نے بڑی بے رحمی سے یہ وعدہ پورا کر دیا تھا۔ گڑھے کی بھرائی کے دوران 7 بجے کے قریب افراہیم چند منٹ کے لیے تہانے سے باہر گیا، اور واپس آ کر اس نے بتایا کہ ہمیں یہاں سے لے جانے والا ٹرک پہنچ گیا۔ ٹرک کی آمد کے بعد ہمیں زیادہ تیزی سے ہاتھ چلانے کی ہدایت جاری ہوئی۔ کناروں کی مٹی تو اب گڑھے میں گرائی جا چکی تھی، باقی مٹی قدرے فاصلے پر تھی اور اسے کسیوں سے کھینچ کر گڑھے تک لانا پڑتا تھا۔ پوری تندہی کے باوجود ہم رات 10 بجے سے پہلے کام ختم نہیں کر سکے۔ گڑھا مٹی سے بھر کر فرش کے برابر ہو گیا تو اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ تہانے میں بکھری ہوئی اینٹوں کو گڑھے پر اس طرح جوڑا گیا کہ ان کی بالائی سطح فرش کے برابر ہو گئی۔ اس دوران صفدر اور زری گل سیمنٹ اور ریت سے برا بھلا مسالہ تیار کر چکے تھے۔ اس مسالے کو اینٹوں پر انڈیل کر ایک گرمالہ نما لکڑی سے ہموار کیا گیا اور پختہ فرش کی شکل دے دی گئی۔ گڑھا پور ہونے کے باوجود بہت سی مٹی بچ گئی تھی۔ یہ مٹی ہم نے کسیوں کی مدد سے گڑھے کے نیم خشک فرش پر اور گرد و نواح میں بکھیر دی۔ اب کم از کم بادی نظر میں یہ اندازہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس تہانے میں چند روز پہلے ایک عمیق گڑھا کھودا گیا۔ رات کا کھانا ہم نے 12:30 بجے کھایا۔ کھانے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے افراہیم اور زری گل نے بادہ نوشی کا سہارا لیا، جبکہ ہم نے کڑک چائے اور سگریٹ پر اکتفا کیا۔ چائے بنانے میں صفدر کو کمال حاصل تھا۔ چائے میں ایسی جان ڈال دیتا تھا کہ مردہ بھی چکھ لے تو زندہ ہو جائے۔ 2 پیالیوں نے تو ہمیں از سر نو چاقو چوبند کر دیا۔ افراہیم نے ہمیں بھی دختر انگور کے حوالے سے دعوت گناہ دی، لیکن پھر فوراً ہماری معذرت بھی قبول کر لی۔ میں نے اور صفدر نے یہ مشترکہ موقف اختیار کیا تھا کہ پینے پلانے کے بعد ہم دونوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارے اس متوقف کو تقویت بخشنے کے لیے زری گل نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اس نے افراہیم کو مخاطب کر کے کہا، یہ ٹھیک کہتے ہیں جناب، مردہ بولے گا تو کفن پاڑ کر بولے گا۔ یہ دونوں پیتا تھوڑا ہے، آؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پیتے ہی کچا پکا گوشت مانگنے لگے گا اور نہ ملے گا تو آپس میں مارا ماری کرے گا یا مردار کی طرح گر کر سو جائے گا۔ صفدر نے کہا، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم بھی ذرا احتیاط ہی برتو تو بہتر ہے۔ زیادہ چڑھاؤ گے تو لیلا لیلا کہہ کر ستونوں سے بغل گیر ہونے لگو گے۔ لاہور والا تماشا یاد ہے نا؟ زری گل ذرا جھمک کر خاموش ہو گیا۔ میں نے صفدر سے دبی آواز میں پوچھا، یہ لیلا کا کیا چکر ہے؟ صفدر مسکرایا، بتاؤں گا کسی وقت آپ کو۔ اس وقت 1 بجا تھا جب افراہیم نے تہانے کا دروازہ کھولا اور ہمیں باہر لے کر آ گیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بوندا باندی جاری تھی۔ دروازے کے بالکل قریب ایک ٹرک یوں کھڑا تھا کہ اس کا رخ حویلی کے گیٹ کی جانب تھا اور پوست کا ڈھکنا جسے ڈالا کہا جاتا ہے نیچے گرا ہوا تھا۔ ٹرک کے پاس ایک لمبا تڑنگا پنجابی ڈرائیور مؤدب کھڑا تھا۔ اس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی اور سر پر گرم ٹوپی تھی۔ کسی قریبی بلب کی روشنی میں دراز قد ڈرائیور کا دراز تر سایہ تہانے کے دروازے تک پہنچ رہا تھا، جیسے تجسس سے مجبور ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا۔ پہلی نظر میں لگا کہ ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، لیکن یہ وہ جمی ہوئی سانسیں تھیں جو ہم سب کے منہ سے خارج ہو رہی تھیں۔ ڈرائیور کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی بہت بڑی ناک تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ علیحدہ سے اس کے چہرے پر رکھی ہوئی ہے۔ ٹرک کے قریب ایک طرف گنوں کا ایک بہت اونچا ڈھیر لگا تھا۔ یہ گنے گٹھوں کی شکل میں تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ اسی ٹرک سے اتارے گئے ہیں۔ ٹرک کے پاس جا کر دیکھا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ٹرک کے اندر ابھی گنے کے بہت سے ٹکڑے اور چھلکے وغیرہ موجود تھے۔
ट्रक की बाड़ी में जैसे गन्नों की महक रची बसी थी। इब्राहिम ने ड्राइवर का तारुफ कराते हुए कहा, ये दिल मोहम्मद है, हमारे कारखाने में काम करता रहा है, बहुत मेहनती बंदा है। ये सारा ट्रक किस अकेले ने हाली किया, 8-9 बजे से लगा हुआ है, आप कहीं जाकर फारिग हुआ है। फिर वो दिल मोहम्मद से मुखातिब होकर बोला, दिल मोहम्मद, अब इनका हाथ बटाओ, अंदर कुछ संदूक पड़े हैं और ट्रक के अगले हिस्से में रखने हैं और इसके ऊपर ये सारा कमाद डालना है। जो हुक्म सरकार, दिल मोहम्मद ने बेदाम गुलाम की तरह कहा और हमारी तरफ देखने लगा। हम चारों वापस तहखाने में दाखिल हुए और संदूक उठा उठाकर ट्रक पर लादने लगे। तहखाने के संदूक ट्रक में आ गए तो इन 6 संदूकों की बारी आई जो इब्राहिम एहतियातन तहखाने से बाहर निकाल लाया था और अब एक करीबी कमरे में पड़े थे। उन संदूकों के गिर्द नायलॉन की रस्सियां बांधकर उन्हें सील बंद करने की कोशिश की गई थी। हम चारों ने एक ही फेरे में ये संदूक भी ट्रक में पहुंचा दी। इसके बाद कमाद यानी गन्ने चढ़ाने का काम शुरू हुआ। ट्रक के पिछले हिस्से में 2 तख्ते इस तरह रख दिए गए थे कि ऊपर चढ़ने में दुश्वारी पेश नहीं आती थी। हम गन्ने कंधों पर उठा उठाकर अंदर पहुंचाने लगे। दिल मोहम्मद ने शताबी से जोड़ता चला गया। वो गन्नों की लोडिंग और अनलोडिंग में माहिर दिखाई देता था। उसकी जेरे निगरानी 1 घंटे के अंदर अंदर हमने तमाम कमाद ट्रक पर बार कर दिया। जो गन्ने बच गए वो इब्राहिम की हिदायत पर हमने तहखाने में फेंक दिए। इस काम के दौरान बूंदाबांदी जारी रही थी और हमारे तमाम कपड़े भीग चुके थे, लेकिन चूंकि हम मुशक्कत का काम कर रहे थे और बड़ी तेजी से कर रहे थे, सर्दी ज्यादा महसूस नहीं हुई थी। अब रात के 2:30 बज चुके थे और गन्नों से भरा हुआ ये खस्ता हाल ट्रक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार था। इब्राहिम के ऑर्डर पर हम तीनों ने कीचड़ और रेत में लुथड़े हुए कपड़े बदल लिए। नीम गर्म पानी से अच्छी तरह मुंह, सर और हाथ पांव धोकर और गर्म चादरें ओढ़कर हमारे हुलिये पहले से काफी बेहतर हो गए। जरी गुल का हुलिया ज्यादा खराब नहीं हुआ था, बहरे तो उसने भी नीम गर्म पानी से पूरा हिस्सा लिया और निस्फ गुसल करके खुद को ताज़ा दम कर लिया। कपड़े बदलकर हम बाहर आए तो ड्राइवर दिल मोहम्मद ट्रक में सवार हो रहा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, लिहाजा रवानगी से पहले उसने इंजन गर्म कर लेना मुनासिब समझा था। जहां हम खड़े थे वहां से अकबी अहाते की 4 दीवारी ज्यादा दूर नहीं थी, वह मुश्किल 10-15 गज का फासला रहा होगा। यहाँ 3-4 कच्चे कोठे बने हुए थे। यकीनी बात थी कि ये कोठे बाद में हवेली के किसी रिहायशी ने मवेशियों वगैरह के लिए बनाए होंगे। अर्जमंद और इब्राहिम ने इन कोठों को जूं का तू रहने दिया था। शायद वो इन्हें सर्वेंट क्वार्टर का रूप देना चाहते थे। अचानक मैंने इब्राहिम को चौंक कर उसी तरफ मुतवज्जो होते देखा। उसने कोई ऐसी चीज नोट की थी जो हम गुफ्तगू में मसरूफ होने के सबब महसूस नहीं कर सके थे। वो बज़ाहिर बेपरवाही से टहलता हुआ इन कच्चे कोठों की तरफ गया, फिर एकाएकी वो हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। जब वो गेट के पास पहुंचा तो किसी तारीख कोने से हवेली का चौकीदार निकला और इब्राहिम से बातें करने लगा। मैंने दोनों को बड़ी तेजी से हवेली के अंदरूनी हिस्से में घुसते देखा। क्या चक्कर है? सफदर ने मेरे कान में सुनसुनाती हुई सरगोशी की। कोई गड़बड़ लग रही है, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। अचानक एक मध्यम आवाज मेरे कानों से टकराई। यूं लगता था जैसे किसी गन या शॉर्ट गन का लीवर खींच कर उसे कॉक किया गया हो। मेरे बदन में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई। ये आवाज उन नीची छत वाले कमरों के कब से आई थी जहां पहुंचकर इब्राहिम ठुटका था और तेजी से मेन गेट की तरफ चला गया था। क्लिक क्लिक की ये आवाज बहुत मध्यम थी, लेकिन मेरा वहम नहीं थी। इस आवाज पर किसी दूसरी आवाज का शुबा नहीं किया जा सकता था। जरीगुल का चेहरा गवाही दे रहा था कि उसने भी ये आवाज सुनी है और पहचानी है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा इब्राहिम या चौकीदार में से अभी तो कोई बाहर नहीं आया था। मैंने झुककर पिंडली से बंधे हुए रामपुरी खंजर को टटोला और तेजी से कच्चे कोठों की तरफ गया। इन कोठों की छत 8 फीट से बुलंद नहीं थी। मैंने एक ताक में पांव रखकर जंप ली और मुंडेर थाम ली। बाजुओं के जोर पर उठने और छत पर पहुंचने में मुझे चंदा दुश्वारी नहीं हुई। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि इन कोठों के अकब में हवेली की बैरूनी दीवार के साथ कोई मौजूद है। मैं गिली छत पर ऊंधा लेट गया और आगे की तरफ खिसकता हुआ मुंडेर पर पहुंचा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि कोई मेरे अकब में है। मैंने मुड़कर देखा, वो ट्रक ड्राइवर दिल मोहम्मद था। मेरे पीछे ही पीछे वो भी छत पर चढ़ाया था और अब झुककर चलता हुआ मुंडेर की तरफ आ रहा था। मैंने हाथ के इशारे से उसे लेट जाने को कहा। वो ऊंधा लेट गया और खिसकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मैंने आखिरी 2 फीट का फासला घिसट कर तय किया और मुंडेर से नीचे झांका। मेरी निगाह का फोकस दुरुस्त हुआ तो आंखें खुली रह गई। रगों में खून या कबारगी उछला और साकित हो गया। यकीन नहीं आया कि मैं ये सब कुछ जागती आंखों से देख रहा हूँ। हवेली की बैरूनी दीवार के साथ साथ दूर तक इंसानी साए नजर आ रहे थे, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत और खामोश, जैसे वो इस तारीकी और सकूत का ही एक हिस्सा हूँ। मेरे ज़हन में खतरे की सैकड़ों घंटियां बज उठी। मैं तेजी से पीछे हटा। उसी वक्त फिजा में एक रस्सी सी लहराई और ड्राइवर दिल मोहम्मद की गर्दन से लिपट गई। ये एक कमंद थी जो दीवार की जड़ से उछल कर आई थी। दिल मोहम्मद के जिस्म ने एक झटका खाया और वह टकराता हुआ छत से नीचे तारीक जमीन में गिरा। मेरे देखते ही देखते एक शख्स ने कुल्हाड़ी बुलंद की और पूरी कुव्वत से दिल मोहम्मद के सर को निशाना बनाया। ऐसी आवाज आई जैसे खुश्क लकड़ी को फाड़ा गया हो। दिल मोहम्मद की दूसरी चीख बड़ी दिलदोज थी।
اس سے آگے میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے چند قدم بھاگ کر چھت کے احاطے میں چھلانگ لگائی اور سنبھل کر عمارت کی طرف بھاگا۔ اسی وقت دیوار کے عقب میں سمٹی ہوئی خاموشی ایک دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایک آتش فشاں تھا جو یک لخت جاگ اٹھا تھا۔ میں نے بیسیوں افراد کو بیرونی دیوار پھاند کر حویلی کے احاطے میں کودتے دیکھا۔ وہ سب کے سب خانہ بدوش تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں، کلہاڑیاں اور رائفلیں چمک رہی تھیں۔ میں پوری قوت سے بھاگتا ہوا حویلی کے برآمدے میں گھسا۔ اسی وقت کسی اندرونی کمرے سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ یہ وہی خوفناک MG تھی جو چند روز پہلے کنویں سے نکلی تھی۔ 30-35 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے زمین کے اندر سوئی ہوئی موت باہر نکل کر جاگ اٹھی تھی۔ وہ ایک زبردست برسٹ تھا۔ دیوانہ وار حویلی کی طرف آتے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لڑکھڑا کر گرے اور باقی ٹھٹک کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مشین گن چلانے والے نے لوگوں کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا بلکہ ان کے قدموں میں چنگاریاں بکھیری ہیں۔ میں ایک دروازہ کھول کر کمرے میں گھسا۔ یہاں ابراہیم اس کے دونوں چوکیدار کھڑکیوں کے ساتھ پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چوکیدار کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اس کا نام نشان علی تھا اور وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، اور بھاری بھرکم مشین گن اسی کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ نیم تاریکی کے سبب میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ دوسرے چوکیدار کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ زری گل اور صفدر اس کمرے میں نہیں تھے۔ یک باہر سے جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ 303 شارٹ گن، سیمی آٹومیٹک، بہت کچھ فائر ہو رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے چھناکوں سے ٹوٹ گئے تھے۔ فرش پر ہر طرف کرچیاں بکھر گئیں۔ ایک للکارتی ہوئی آواز فضا میں ابھری، باہر نکل کتے، باہر نکل، بتا میری بچی کا، ورنہ چھلنی کر دوں گا، ایک ایک بوٹی نوچ لوں گا تیری۔ پھر وہ شخص دردناک آواز میں پکارنے لگا، اقبال، بالی۔ اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور بلند و بالا چھتوں تلے گونج رہی تھی۔ یک زور سے بجلی چمکی، اس کے ساتھ ہی ایک دھماکے سے کمرے کا بغلی دروازہ کھل گیا۔ 3 خانہ بدوش آندھی کی طرح اندر داخل ہوئے۔ 2 کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں جبکہ تیسرے کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی۔ ابراہیم نے اپنے کولٹ پسٹل سے ایک فائر کیا۔ یہ آخری گولی تھی جو پسٹل کے چیمبر سے نکلی۔ وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار نشان علی بھاری بھرکم MG کو کھڑکی کی چوکھٹ سے ہٹا کر دروازے کی طرف موڑتا، اندر داخل ہونے والے افراد عفریتوں کی طرح ابراہیم پر جا پڑے۔ ایک کلہاڑی برق کی طرح لہرائی۔ ابراہیم نے سر جھکا کر یہ وار بچایا، ورنہ کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ضرور ہوتے۔ کلہاڑی ایک کا دادم آئینے پر لگی، اسے چکنا چور کر گئی۔ دوسرے کلہاڑی بردار نے نشان علی کو نشانہ بنایا۔ وزنی کلہاڑی کا پھال نشان علی کی گردن پر لگا۔ وہ اچھل کر کمرے کے وسط میں گرا۔ میں نے اس کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا۔ بھاری بھرکم مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ لڑک کر میرے قدموں میں آن گری۔ جس وقت میں جھک کر مشین گن پر ہاتھ ڈال رہا تھا، کمرے میں خودکار رائفل کی تڑ تڑ گونجی۔ کم سے کم 5 گولیاں نشان علی کے سر اور سینے میں پیوست ہو گئی۔ مشین گن پر گرفت مضبوط کر کے میں نے سیدھا ہونا چاہا، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا کر میں نے ایک نئی زندگی حاصل کر لی۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے خانہ بدوش نے کچھ ایسی وحشت سے کلہاڑی گھمائی کہ اگر میں سیدھا کھڑا ہو جاتا تو آہنی پھل مغز میں دور تک گھس گیا ہوتا۔ کلہاڑی کی دھار میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گئی اور اس نے خانہ بدوش رائفل بردار کو نشانہ بنایا۔ یہ ضرب اس کی کوہنی اور کندھے کے درمیان کہیں لگی۔ میں نے اسے خودکار رائفل سمیت ڈگمگاتے دیکھا۔ یہ چند ساتیں میرے لیے غنیمت تھی۔ میں نے مشین گن پوزیشن کی اور ٹریگر دبا دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی عام گن کا ٹریگر نہیں دبا رہا۔ یہ ہیوی فوجی گن تھی، 1 منٹ میں 600 سے زائد راؤنڈ فائر کرنے والی اور تقریباً 1 میل تک اپنی راہ میں آنے والے ہر زی روح کو چھلنی کر دینے والی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اسے بغیر سٹینڈ کے استعمال کرنے کی غلطی کر رہا ہوں، اس کا اسپیکٹ بہت ہائی ہوگا۔ میں پوری طرح چوکس تھا۔